ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا بیان اور تفسیر کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایک رسول کے پیدا ہونے کی دعا فرمائی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان لوگوں پر ایک تو تیری آیات کی تلاوت کرے اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ المکرمہ میں اہل مکہ میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مولا کریم مکہ میں اہل مکہ میں سے ایک عظیم رسول بھیج۔ تو اس کے اوپر کہ اس رسول سے مراد جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام جتنے بھی مفسرین ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس دعا میں جس رسول جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اجماع جو ہے یہ بذات خود ایک حجت ہے کہ تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ میں سے جس رسول کے لیے دعا کی تھی اس رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاجدار دو جہاں۔ اور امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور اس وقت جب میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی جن کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جی، جس وقت جو ان سے جی، اور اس وقت جب میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت حضرت آدم جو ہیں وہ اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، اور میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا گیا ہوا تھا کہ میں ہی وہ ہوں جس کے اوپر نبوت کا سلسلہ جن کے بعد ختم کر دیا جائے گا، خاتم النبیین۔ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام
تشریف لانا تو دور کی بات، اب بھی ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ان کی مٹی گوندی ہوئی تھی جن سے۔ اس وقت بھی میں اللہ کے نزدیک آخری نبی تھا جی۔ اور میں تم کو اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ کون سی دعا؟ یہی دعا جس دعا کا یہاں ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو نہ صرف تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائیں اور ان کو کتاب کا علم دیں، بلکہ حکمت بھی سکھائیں اور ان کو پاک صاف کر دیں۔ تو تمام مفسرین کے نزدیک یہ جو دعا جس رسول کے لیے کی گئی تھی وہ پوری ہوئی تاجدار دو جہاں شاہ سوری نامہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں کہ سنو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ وہ نظارہ ہوں میں اپنی ماں کا کہ جن سے ایک نور نکلا تھا میری پیدائش کے وقت، ایک نور ایسا نکلا کہ جس کی روشنی میں ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یعنی میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت، ایک اور روایت میں ہے کہ شام کے محلات اور استنبول کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ تو جن کی والدہ ماجدہ کی نگاہ کا عالم یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کہ وہ مکہ شریف سے استنبول کے اونٹ اور شام کے محلات دیکھ رہی تھیں، ان کی تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا آپ سرکار کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا یہ جو دعا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے کی تھی، مکہ والوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے۔ اور مکہ میں، مکۃ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں مبعوث فرمایا مکۃ المکرمہ کے اندر۔ تو اچھا، دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے دعا فرمائی تو جب وہ رسول اہل مکہ میں سے ہوگا تو اہل مکہ اس کی پیدائش، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما سے واقف ہوں گے۔ جو بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس کی پیدائش، اس کی نشو و نما اور اس کی تربیت سے واقف ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں کہ اس شخص کی ہمارے ہاں کیسی تربیت ہوئی ہے جی، اور جو بھی معاملات ساری جو ان سے ہیں، تو اس کا صدق، اس کی امانت اور اس کی صداقت، اس کی پاکیزگی، اس کی سچائی، اس کا امین ہونا جی، اور اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، وہ جس جگہ اس کی پیدائش ہوتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔
اور پھر اس کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے خود اس کی زندگی ہی میں ان کو قرآن سے مثالیں یا نشانیاں مل جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ میں اس سے پہلے تم میں عمر گزار چکا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے کہ میں تو اس سے پہلے تم لوگوں کے اندر عمر گزار چکا ہوں، تم نہیں جانتے کہ میری زندگی کیسی گزری تھی؟ جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ میں سے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی، اور ان کو یہ علم تھا کہ جب وہ رسول مکہ میں پیدا ہوگا تو یہ ان کی اولاد کے لیے باعث عزت اور فخر ہوگا، ان کی ذریت کے لیے باعث عزت اور فخر ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی، یہ 2775 سال کے بعد قبول ہوئی۔ جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول اسی وقت ہو جاتی ہے، مگر دعا کی قبولیت کا ظہور اس کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ دعا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تھی کہ مکہ کے اندر سے ہی ان کی اولاد ہی میں سے ایک ایسا رسول پیدا کیا جائے گا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، مگر اس کا ظہور اس دعا کا جا کر ہوا 2775 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری سے 2775 سال پہلے یہ دعا کی تھی کہ مولا کریم اہل مکہ میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما جو اہل مکہ میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو، کہ جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور ان کو پاک کرے اور صاف کرے ان لوگوں کو جن سے۔ 2775 سال کے بعد اس دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ جی، تو اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے لیے اپنی اولاد میں اس رسول کہ میری اولاد میں وہ رسول بھیجا جائے ایک مرتبہ دعا کی۔ جی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار نے ہر نماز میں تشہد کے بعد ان کے لیے دعا کی ہدایت کر دی، حکم فرما دیا۔ جی، حکم فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کے لیے حکم فرما دیا کہ بس ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جی، دعا کی ہدایت کر دی کہ جب تم مجھ پر صلوات پڑھو تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلوات پڑھو، اور جب تم میرے لیے برکت کے لیے دعا کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی برکت کے لیے دعا کرو۔ تو آج آپ تشہد کے اندر آپ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں اور درود ابراہیمی جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا کی تھی، ایک دعا 2775 سال پہلے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جی، 2775 سال پہلے یہ دعا کی، جس کا ظہور 2775 سال کے بعد
مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک کے اندر نبی کریم تاجدار دو جہاں شاہ سوار اللہ مکان مالک زمین و آسماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں ہوا 2775 سال بعد اس کا ظہور ہوا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک دفعہ حضور کے لیے دعا کی، حضور نے ہمیشہ کے لیے اپنی امت کو فرما دیا، دیکھو جب مجھ پر صلوات پڑھو تو میرے جد امجد میرے باپ ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلوات پڑھو، اور جب میرے لیے برکت کے لیے دعا کرو تو ان کے اوپر بھی برکت کے لیے دعا کرو، ان کی برکت کے لیے بھی دعا کرو۔ جی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ تو اولاد کے لیے دعا کرتے ہی ہیں، اولاد کا زیادہ حق ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے دعا کریں، اولاد زیادہ دعا کرے ماں باپ کے لیے۔ اور یہ بھی بزرگوں نے لکھا کہ جس دعا کے اندر ماں باپ کے لیے دعا نہ کی جائے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول وہی ہوتی ہے جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے، یا جس دعا کے اندر اپنی ماں یا باپ کے لیے دعا کی جائے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اہل مکہ میں سے، مکہ والوں میں سے میری اولاد میں ایک رسول پیدا فرما۔ دعا قبول ہوئی اور 2775 سال کے بعد اس دعا کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل اور بے مثال صورت مبارکہ کے اندر ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اپنی امت کے لیے یہ واجب کر دیا کہ وہ نماز کے اندر جو ان سے جب میرے اوپر صلوات پڑھیں تو میرے جد امجد اور میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جو ان سے وہ صلوات کی دعا کریں، اور جب وہ میرے لیے برکت کی دعا کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی برکت کی دعا کریں جو ان سے۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک اور صاف کرے۔ تو جس رسول کے لیے انہوں نے دعا کی تھی ان کی صفتیں یہ تھیں، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک اور صاف کرے، ان کی اصلاح کرے۔ آیات کی تلاوت کرنے سے مراد ہے کہ وہ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر لوگوں کو دلائل اور آیات اور نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان فرمائیں۔ اور کتاب کی تعلیم سے مراد یہ کہ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے جو احکام ہیں ان پر نبی پاک وہ جو آخری رسول ہے وہ عمل کر کے دکھائے تاکہ ان کو بھی اس طرح عمل کرنا آ جائے جن سے۔ اور حکمت کے معنی ہے کہ قرآن مجید کے اسرار اور دقائق وہ جو سی ہے ان کو بتایا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ان سے بیان ہے۔ اور اصلاح نفس سے مراد ہے کہ گندے اور ناپاک لوگوں کو اس رسول کی صفت یہ ہو کہ وہ گندے اور ناپاک لوگوں کو پاک کرنا جانتا ہو، ان کو پاک کرے اور ان کے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے اور ہر طرح کی گندگی ان کے وجود سے دور کر دے۔ اسی طرح آیت نمبر 130 اور 131 جی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا، یعنی ملت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اس سے منہ کون موڑے گا جو بے وقوف ہو، جو بے وقوف ہو۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اس کو دنیا میں منتخب کر لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کیجئے جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ میری اطاعت پر برقرار رہو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ملت جو ہے ان احکامات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے، تاکہ جو کام اپنے بندوں کے لیے جائز فرمائے، شریعت میں ان کا حکم آیا تاکہ بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کو ملت کہتے ہیں جی، بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اب ملت ابراہیمی سے منہ موڑنا، اس کو قرآن مجید نے کیا کہا کہ وہ کون ہے؟ بے وقوف ہیں، ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والے جن سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا، اللہ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا اور فرمایا کہ ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی، انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ تو مدینہ منورہ میں رہنے والے جو یہودی ہیں، اور یہ بات پہلے بھی ذکر چل چکی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے اوپر یہودی بھی فخر کیا کرتے تھے اور نصارہ بھی فخر کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، بلکہ مشرکین بھی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے اوپر فخر کرتے تھے، مشرک بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، ابراہیم کی ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، مشرک بھی کہتے کہ ہماری بھی ایک نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے اوپر فخر کرتے تھے، یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ایسی واحد ہستی ہوئے کہ جن کی نسبت کے اوپر ہر قوم کے لوگوں نے فخر کیا کہ ہمیں ان سے نسبت حاصل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ان سے نسبت حاصل ہے۔ تو مدینہ منورہ میں رہنے والے جو یہود تھے، وہ اپنا نسب جو ہے وہ حضرت اسحاق کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے ثابت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، اور نصارہ بھی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہماری بھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ اور اب جو قریش تھے مکہ کے، وہ حضرت اسماعیل کے واسطے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جن کو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے اس جگہ کے اوپر اپنی ماں کے ساتھ، ان سے ہماری نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کے صاحبزادے شہزادے یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی اپنی نسبت کی طرف سے فخر کیا کرتے تھے، بھلے وہ مشرکین تھے، بھلے وہ یہود تھے، بھلے وہ نصارہ تھے جی۔ اور جب
اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کی صورت میں تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظہور ہوا جی، اور آپ نے جس دین کی دعوت دی وہ اصل میں ملت ابراہیمی ہی ہے، جس دین کی آپ نے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منہ مڑے گا، کون منحرف ہوگا، جو صرف بے وقوف ہوگا، جو بے وقوف ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو۔ خدا اس کو بے وقوف کہہ رہا ہے جی۔ تو اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے جی، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، جو وہ دعا جو 2775 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دعا کا ظہور ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی جو دین تھا، جو ان کی دین کی دعوت تھی، اسی وہی ملت ابراہیم ہے۔ تو اب جو شخص خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت دینے میں فخر محسوس کرتا تھا یا کرتا ہے جی، اور وہ دین ابراہیمی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے کیا، دین ابراہیمی ہی کو نافذ فرمایا، اس سے اب اگر اعراض کرتا ہے یا انحراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کا بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین کو اور آگے اسی ملت کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلان فرمایا، تو اب بھی اس سے انکار کرنا یہ بے وقوفی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم جی، کہ میری اطاعت پر رہو جی، اسلم اسلام لاؤ جی۔ امام رازی نے کہا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کس وقت فرمایا، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے، چاند اور سورج کے ڈوبنے سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کر رہے تھے، اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام لاؤ، اور انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب پر اسلام لایا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ امام رازی نے کہا کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم نبوت کے بعد کا تھا، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام لے کر آؤ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اوپر قائم رہو، اسلام کے اوپر قائم رہو اور توحید پر قائم رہو جی۔ تو بہرحال یہ حکم نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں، انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء علیہ السلام، یہ سب پیدائشی مومن ہوتے ہیں اور نبوت سے پہلے کفر سے معصوم ہوتے ہیں، کفر سے معصوم ہوتے ہیں جی۔ تو ان کے اعضاء سے، یعنی اپنے اعضاء ہر چیز سے، کہنے کا مطلب یہ تھا اسلم کہ اسلام لاؤ، یعنی اسلام پر ثابت قدم رہنا، اسلام پر قائم رہنا، اسلام کے اوپر استقامت رکھنا جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے کہا کہ اسلام لاؤ کہ شاید خدا نخواستہ معاذ اللہ آپ پہلے مومن نہیں تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔